نبی اور انسانوں میں تو بہت فرق ہے. فرق تو بہت ہے لیکن موت تو ایک ہے. موت میں تو کوئی فرق نہیں. نبی کی ذات تو بہت بڑی ہوتی ہے. کتنی بھی بڑی ہو موت سے مفر نہیں. موت تو لازمی ہے. موت تو صرف اللہ کے لیے نہیں باقی سب کے لیے ہے. لیکن انبیاء اور غیر انبیاء میں فرق تو ضرور ہونا چاہیے. موت میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ان کی جان اوروں کی نسبت آسانی سے نکلے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ان پر موت نہ آئے یا ان کی جان پوری نہ نکلے آدھی نکلے. موت تو کہتی ہی پوری جان نکلنے کو ہے. جس پر موت آتی ہے وہ مر جاتا ہے جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کی روح جسم سے علیحدہ ہو جاتی ہے. احساس ادراک سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. مرنے والا خواہ کوئی ہو اس جہاں سے اگلے جہاں یعنی برزخ میں چلا جاتا ہے. نبی اور انسانوں میں پھر کیا فرق ہوا؟ آپ یہ بتائیے کہ نبی جب دنیا میں رہتے ہیں تو ان کی زندگی میں اور انسانوں کی زندگی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ انبیاء پر فرشتے اترتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے. یہ فرق تو نبوت کا ہے. زندگی کا تو کوئی فرق نہیں ہوتا. نبی بھی زندہ کھاتے پیتے اور چلتے پھرتے ہیں اور عام آدمی بھی زندہ کھاتے پیتے اور چلتے پھرتے ہیں. وہ بھی روح مع الجسم وہ بھی روح مع الجسم. فرق نبوت کا ہوتا ہے. انبیاء کو نبوت کی وجہ سے جو قرب حاصل ہوتا ہے وہ غیر انبیاء کو نہیں ہوتا. یہی حال مرنے کے بعد ہوتا ہے. برزخی زندگی سب کی یکساں ہوتی ہے. فرق صرف درجے کا ہوتا ہے. جیسے دنیا میں انبیاء کا درجہ سب سے زیادہ اور اس کی وجہ سے اللہ کا قرب زیادہ، اس طرح سے برزخی زندگی میں ان کا درجہ بھی سب سے زیادہ اور قرب بھی زیادہ. زندگی میں کوئی فرق نہیں ہوتا. زندگی سب کی ایک ہی طرح کی ہوتی ہے. انبیاء دنیا میں رہتے ہوئے عالم بالا کی روحانی اور جسمانی سیریں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں؟ اللہ جب چاہتا ہے سیر کروا دیتا ہے. چنانچہ حضور علیہ السلام کو معراج ہوئی. جس طرح وہ دنیا میں رہتے ہوئے عالم بالا کی سیر کر لیتے ہیں اسی طرح وہ برزخ میں ہوتے ہوئے دنیا کی سیر کریں تو کیا بعید ہے؟ دنیا میں رہتے ہوئے عالم بالا کی سیر تو ترقی ہے. عالم برزخ سے دنیا میں آنا تنزل ہے. اسی لیے معراج تو ہو سکتا ہے تنزل نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ دنیا قید خانہ ہے. یہاں آنا سزا ہے. آدم علیہ السلام کو بطور سزا کے ہی یہاں بھیجا گیا تھا. آگے جانا یہ عالم بالا کی سیر عروج ہے. لہذا یہ ہو سکتا ہے وہ نہیں ہو سکتا. انبیاء برزخ میں ہوتے ہوئے عالم آخرت کے نظارے تو کر سکتے ہیں واپس دنیا میں نہیں آ سکتے. ہم نے تو سنا ہے کہ انبیاء کو قبروں میں بھی دنیاوی زندگی حاصل ہوتی ہے. دنیاوی زندگی موت کے بعد کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ موت کے بعد تو برزخی زندگی ہوتی ہے نہ کہ دنیاوی. مطلب یہ ہے کہ وہ قبروں میں ایسے ہی زندہ ہیں جیسے کہ دنیا میں تھے. دنیا کی طرح سے قبر میں وہ کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ دنیا میں تو وہ کھاتے پیتے تھے. حوائج ضروریہ ان کے ساتھ تھیں. کیا قبر میں بھی وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں؟ کھانے تو ان کو جنتوں کے ملتے ہیں جن کے کھانے سے بول براز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد انبیاء کی زندگی برزخی ہوتی ہے دنیاوی نہیں ہوتی. وہ برزخ میں آخرت کی نعمتوں سے محظوظ ہوتے ہیں نہ کہ دنیا کی. آپ سوچیں دنیاوی زندگی قبر میں بھی ہو سکتی ہے. آپ کسی زندے کو قبر میں دفن کر کے دیکھ لیں. کیا وہ زندہ رہ سکتا ہے؟ اصل میں دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. موت اس سے رہائی دلانے والی ہے. مار کر قبر میں لے جا کر پھر دنیاوی زندگی دینا یہ ڈبل سزا ہے جو نیکوں کے لیے خصوصاً انبیاء کے لیے نہیں ہو سکتی. جب ایک عام مومن مرنے کے بعد کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو مجھے جلدی لے چلو تو ایک نبی کو قبر میں دنیاوی زندگی کیسے پسند آ سکتی ہے؟ جب ایک شہید مرنے کے بعد اپنے رب کے پاس جا کر رزق کھاتا ہے اور اس کی زندگی وَلَکِن لَا تَشْعُرُونَ والی برزخی ہوتی ہے تو پیغمبر کی زندگی دنیاوی کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا خدا ان کو قبر میں زندہ نہیں رکھ سکتا؟ اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے لیکن وہ لا یعنی کام کبھی نہیں کرتا. وہ حکیم ہے. اس کے سب کام حکمت کے ہوتے ہیں. اگر اللہ نے پیغمبروں کو زندہ ہی رکھنا ہو تو قبروں میں کیوں رکھے؟ باہر دنیا میں زندہ کیوں نہ رکھے؟ کوئی فائدہ تو ہو. آخر نبی کی قبر میں زندہ رکھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے جو اسے وہاں زندہ رکھا جائے؟ نبی دنیا میں تبلیغ کے لیے آتے ہیں. جب تک وہ زندہ رہتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں. قبر میں زندہ بھی ہوں اور کر بھی کچھ نہ سکیں. اس زندگی کا ان کو یا ان کی امتیوں کو کیا فائدہ؟ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو سب کا یہی عقیدہ ہے کہ وہ قبر میں دنیا کی طرح زندہ ہیں. دنیاوی زندگی کوئی کمال ہے جو حضور علیہ السلام قبر میں بھی دنیا کی طرح زندہ ہوں؟ مرنے کے بعد تو برزخی زندگی ترقی ہے اور یہی حضور علیہ السلام کو حاصل ہے. اور آپ کا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ سب کا یہی عقیدہ ہے. صحابہ اور ائمہ میں سے کوئی اس عقیدے کا قائل نہیں تھا کہ نبی پاک علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہیں. اگر صحابہ کو اس کا علم ہو جاتا تو وہ کبھی حضور علیہ السلام کو قبر میں نہ چھوڑتے فوراً نکال لیتے. یہ تو آپ لوگ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں دنیا کی طرح سے زندہ بھی کہتے ہیں اور نکالتے بھی نہیں. آپ جو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام قبر میں زندہ ہیں تو کیا ان کو زندہ ہی دفن کر دیا گیا تھا؟ دفن تو مرنے کے بعد کیا گیا تھا. پھر وہ زندہ کب اور کیسے ہو گئے؟ جب ان کو قبر شریف میں اتار دیا گیا تو وہ زندہ ہو گئے.
اگر ان کو باہر ہی رکھا جاتا، دفن نہ کیا جاتا، تو کیا پھر بھی وہ زندہ ہو جاتے؟ یا اگر اب نکال لیا جائے تو باہر آ کر وہ زندہ رہیں گے یا پھر مردہ ہو جائیں گے؟ اس بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ موت سے لے کر تدفین تک تقریباً 32 گھنٹے حضور علیہ السلام باہر رہے۔ اس عرصے میں آپ زندہ رہے یا مردہ؟ مردہ ہی رہے ہوں گے، کیونکہ آپ علیہ السلام کو جب دفن کیا گیا تو مردہ ہی تھے۔ جب آپ اس عرصے میں مردہ ہی رہے تو آپ باہر آ کر پھر زندہ کیسے ہو جائیں گے؟ آپ سوچیں، کیا اس زندگی کو دنیاوی زندگی کہیں گے کہ باہر ہوں تو مردہ، قبر میں جائیں تو زندہ؟ آپ کا یہ کہنا بھی بالکل غلط ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں جا کر زندہ ہو گئے اور اب بھی زندہ ہیں، کیونکہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں، جیسے کہ بخاری شریف میں ہے، جب حجرے کی دیوار گر گئی تو ایک قدم ننگا ہو گیا۔ اکثر کا خیال تھا کہ یہ قدم رسول اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ قدم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اس وقت وہ تینوں پیارے اسی طرح پڑے تھے جیسے دفن کیے گئے تھے۔ دنیاوی زندگی کا کوئی اثر نظر نہیں آتا تھا۔ اگر اس وقت بھی دنیاوی زندگی کے کچھ آثار نظر آتے تو پہلی صدی تھی وہ لوگ ضرور باہر نکال لیتے۔ معلوم ہوا کہ خیر القرون میں یہ عقیدہ نہیں تھا کہ حضور علیہ السلام قبر میں زندہ ہیں۔ وہ لوگ تو حضور علیہ السلام کی برزخی زندگی کے ہی قائل تھے۔ آپ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام قبر میں زندہ ہیں، تو آپ کو اتنے عرصے کے بعد اس کا پتہ کیسے لگ گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تو حدیث ہے کہ نبی زندہ ہوتے ہیں اور رزق کھاتے ہیں۔ اللہ کے بندے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ نبی قبر میں جا کر زندہ ہو جاتے ہیں اور زندگی دنیاوی ہوتی ہے۔ حدیث کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور رزق کھاتے ہیں۔ زندگی ان کی برزخی ہے، جیسا کہ قرآن مجید شہداء کے بارے میں بتاتا ہے، بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ تو جب شہداء اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور رزق کھاتے ہیں، تو انبیاء جو شہید گر ہوتے ہیں ان کی زندگی دنیاوی کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا دنیاوی زندگی برزخی زندگی سے اعلیٰ ہوتی ہے، یا انبیاء شہداء سے ادنا ہوتے ہیں کہ شہداء تو مرنے کے بعد اللہ کے پاس برزخی زندگی میں ہوں اور انبیاء دنیاوی زندگی میں؟ اگر حضور علیہ السلام قبر میں زندہ نہیں تو سلام کیسے سن لیتے ہیں؟ وہ سلام سنتے نہیں، انہیں فرشتوں کے ذریعے سلام پہنچایا جاتا ہے۔ حدیث میں تو آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو میری قبر پر آ کر سلام پڑھتا ہے میں اس کا سلام خود سنتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں وہ سنتے نہیں۔ کیا آپ اس حدیث کو نہیں مانتے؟ آپ اس حدیث کو مانتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ اس حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام قبر پر سلام سنتے ہیں، دور کا نہیں سنتے۔ پھر آپ اپنے گھروں اور مسجدوں میں بیٹھتے ہی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کیوں پکارتے ہیں؟ آپ بھی تو تشہد میں السلام علیک ایھا النبی کہتے ہیں۔ کیا اس وقت حضور علیہ السلام آپ کا سلام سنتے ہیں؟ ہمارے نزدیک تو وہ کسی وقت بھی نہیں سنتے، نہ سنانے کے لیے ہم السلام علیک ایھا النبی کہتے ہیں۔ ہم تو اسے بطور حکایت کے پڑھتے ہیں، جیسے کہ قرآن پڑھتے ہیں اور اس میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو بھی آ جاتا ہے، جس سے ہماری مراد مومنوں کو بلانا یا سنانا نہیں ہوتی، بلکہ صرف تلاوت قرآن ہوتی ہے۔ اسی طرح سے تشہد ہے، اس کو پڑھتے ہوئے بھی السلام علیک ایھا النبی آ جاتا ہے، اور اس سے ہمارا مقصد حضور علیہ السلام کو پکار کر سلام کہنا نہیں ہوتا، بلکہ صرف تشہد پڑھنا ہوتا ہے، جس میں حکایتاً سلام بھی آ جاتا ہے۔ اگر آپ سلام خطاب کے طور نہیں کہتے تو السلام علیک ایھا النبی کیوں کہتے ہیں؟ آپ یہ بتائیں، حضور علیہ السلام اور صحابہ کا یہ تشہد تھا جو آپ پڑھتے ہیں یا کوئی اور تھا؟ تشہد تو یہی تھا۔ اگر ان کا تشہد بھی یہی تھا اور اس میں السلام علیک ایھا النبی خطاب کے لیے ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب السلام علیک ایھا النبی پڑھتے تھے تو نماز میں کس سے خطاب کرتے تھے؟ اور صحابہ جب حضور علیہ السلام کی موجودگی میں السلام علیک ایھا النبی کہتے تھے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیتے تھے؟ جواب تو نہیں دیتے تھے۔ کیا سلام کا جواب دینا فرض نہیں؟ فرض تو ہے، لیکن نماز میں فرض نہیں۔ پھر کیا جائز ہے؟ جائز بھی نہیں۔ جب نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب نہیں دیتے تھے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سلام کہا اور آپ علیہ السلام نے جواب نہیں دیا، اور نماز میں سلام کا جواب دینا جائز بھی نہیں، پھر نماز میں حضور علیہ السلام کو سلام کہنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اور آپ کیسے کہتے ہیں کہ السلام علیک ایھا النبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے؟ حالانکہ نماز اللہ کی عبادت ہے اور اس میں کسی سے تخاطب جائز نہیں۔ اگر تشہد والے سلام کا جواب نبی پاک علیہ السلام نماز میں نہیں دیتے تھے تو کیا بعد از نماز دیتے تھے؟ کبھی سنا تو نہیں کہ آپ نے نماز کے بعد کبھی جواب دیا ہو۔ جس سلام کو نبی پاک علیہ السلام زندگی میں نہ سنتے تھے، نہ سن کر جواب دیتے تھے، تو اب جب کہ حضور علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، یہ کہنا کہ آپ علیہ السلام سنتے ہیں اور سن کر جواب دیتے ہیں کس قدر غلط ہے؟ جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور علیہ السلام کی زندگی اور موجودگی میں السلام علیک ایھا النبی نبی پاک علیہ السلام کو سنانے کے لیے نہیں کہتے تھے،
تو ہم اب جب کہ حضور علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں السلام علیکم ایھا النبی سنانے کے لیے کیسے کہہ سکتے ہیں، جس سلام کا جواب قطعاً دیا ہی نہ جائے، نہ نماز میں، نہ نماز کے بعد، نہ زندگی میں، نہ زندگی کے بعد؟ وہ سلام دعا تو ہو سکتا ہے، سلام تخاطب اور سلام میں تحیہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ سلام تحیہ کا جواب فرض ہے، قرآن مجید میں ہے، یعنی سلام کا جواب تو اول تو زیادہ ہو ورنہ اتنا تو ضرور ہو۔